میں نے چائے چھوڑی، اصلی وجہ یہ تھی کہ مجھے انگزائٹی ہونے لگی تھی چائے کے بعد، اور یہ اصلی وجہ تھی، اور وہ انگزائٹی مجھے نہیں چاہیے تھی کیونکہ میں نے لیکسوٹنل نہیں کھانی تھی۔ اور مجھے کلیئرٹی کے ساتھ ایک دن میں یو کے میں تھا اور انگزائٹی کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی، موسم بہترین تھا، اور میں نے صبح 10 بجے ایک کپ چائے بنا کے تو جب پیا تو اس کے بعد مجھے کلیئر کٹ انگزائٹی محسوس ہوئی، اتنی کلیئرٹی کے ساتھ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ جو انگزائٹی ہے یہ چائے پینے سے مجھے ملی ہے، اور میں نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد چائے نہیں پیوں گا۔ لیکن یہ بات کہ میں چائے نہیں پیوں گا یہ ول پاور سے سٹارٹ ہوئی، لیکن آگے چل کے ول پاور کا اس میں کوئی رول نہیں تھا، کیونکہ ہر روز مجھے چائے کی طلب ہوتی تھی، اور جب ٹی وی کے اوپر چائے کی ایڈورٹیزمنٹ آتی تھی اور اتنا بڑا چائے کا کپ دکھاتے تھے جس میں سے دھواں نکل رہا ہے، تو میرا دل کرتا تھا چائے پینے کو، یا کسی سڑک سے گزرتے ہوئے کوئی بل بورڈ ہوتا تھا تو میرا دل کرتا تھا۔ پھر خاص طور پر جب کرونا کی وبا آ گئی اور ویکسینیشنز ہوئیں تو مجھے ویکسینیشنز کے بڑے سمٹمز ہوئے تو میرا دل کرتا تھا چائے پینے کو، اور میں ڈم تھا، لوگ مجھ سے ٹیلی فون پہ بات کرتے تھے تو میں گرم جوشی سے بات نہیں کرتا تھا، اور لوگ پریشان ہو جاتے تھے کہ کیا میں ان سے ناراض ہوں، اور لوگ پوچھتے تھے کہ کیا بات ہے، خیر ہے، آپ کیسے بات کر رہے ہیں؟ تو میں ان کو بتا دیتا تھا کہ میں وہ چائے چھوڑی ہوئی ہے نا تو میں اس وجہ سے تھوڑا ڈم ہوں، میری گرم جوشی نہیں ہے، تو آپ اس کو سمجھ جائیں۔ تو مجھے کہتے چھڈو کس کام سے پائے گا، وہ پی لو چائے۔ تو میرے گھر کے لوگ بھی کہتے تھے کہ آپ نے کیا ضد پکڑ لی ہے، آپ اچھے نہیں لگتے، اس طریقے سے ڈم ہیں تو اچھے نہیں لگتے، تو پی لیں چائے، اس میں کیا ضد والی بات ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ تو میں سوچتا تھا کہ وہ اوریجنل وجہ کیا تھی کہ میں نے چائے کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، وہ اوریجنل وجہ کہ انگزائٹی تھی، اور جو میرا خیال تھا کہ بڑھے گی، خیال کیا تھا، یقین تھا کہ بڑھے گی، کیونکہ جب بھی کوئی چیز آپ کو الرجک ری ایکشن دیتی ہے تو وہ ود دی پیسج آف ٹائم زیادہ دیتی ہے، اور میں اس کو کافی پہلے ہی ڈیلے کر چکا تھا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے 50 سال چائے پینے کا تجربہ تھا، چائے، کافی اور اس طرح کی ساری چیزیں، لیکن پھر میرے ذہن میں ایک خیال آنا شروع ہوا کہ جو ریکوری ہے اس کا ایک پرائیڈ ہوتا ہے، یعنی جب ایک کام کامیابی سے آپ کرتے ہیں تو یہ اس کا ایک پرائیڈ ہوتا ہے، پرائیڈ، اس کا ایک رومانس ڈیولپ ہوتا ہے۔ کسی وجہ سے نشہ چھوڑا اور اب آپ کو کسی کلائنٹ سے بات کرتے ہوئے یا کاروبار کرتے ہوئے مشکل ہوتی ہے تو آپ کہتے کہ ایک سگریٹ پی لینے دو نا بیٹے کو یا کسی کو تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تو یہ جو دوسرے لوگ سمجھاتے ہیں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو وہ بار بار یاد کرنا چاہیے کہ میں نے نشہ چھوڑا ہی کیوں تھا، اور پھر آپ کو اپنے اس فیصلے کے اوپر فخر کرنا چاہیے، یعنی پرائیڈ لینا چاہیے۔ پھر جتنا عرصے سے آپ نشہ نہیں کر رہے اس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہونا چاہیے کہ میں کیپیبل ہوں، میں کچھ کر سکتا ہوں، اور اگر میں نے سگریٹ پی لیا یا نشہ کر لیا تو یہ فخر نیچے آ گرے گا۔ تو یہ جو پرائیڈ ہے، یہ جو رومانس ہے جو کہ نشے چھوڑنے کے حوالے سے آپ کے دل میں ڈیولپ ہوتا ہے، تو آپ لوگوں کو کہتے ہیں اچھا بھائی جیسا میں ہوں ایسے ہی گزارا کر لو۔ جیسے میں کہتا تھا کہ اگر آپ کو میں گرم جوش نظر نہیں آتا، متحرک نظر نہیں آتا تو آپ گزارا کر لو۔ دوسروں کو میں کہتا تھا کہ مجھے ایسے ہی تسلیم کر لو ایز اے نیو می، اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ بہتری بھی آنی شروع ہو گئی۔ لیکن یہ بات پکی ہے کہ وہ جو نشے والی باتیں ہیں نا وہ نہیں آتی واپس، یعنی وہ جو گرم جوشی جو نشے کی وجہ سے تھی، یعنی چائے کی وجہ سے یا کافی کی وجہ سے کہ جب چاہا ٹھوک دیا اپنے آپ کو، ایک چائے کا یا کافی کا کپ پینے کے بعد آپ اپ بیٹ ہو گئے، پر اس کے اور بھی میں نے بڑے نقصانات ڈسکور کیے کہ راتوں کو دیر تک جاگتے رہنا، سونے کو دل ہی نہیں کرتا۔ جب آپ دن میں 10 کپ چائے پی کے بیٹھے ہوتے ہیں اور آخری کپ آپ نے رات 10 بجے پیا ہوتا ہے تو آپ سو نہیں سکتے، آپ پھر 2 بجے 3 بجے تک بلا وجہ ٹائم ضائع کرتے رہیں گے، آپ سو نہیں سکیں گے۔ تو پھر صبح آپ نے اٹھنا ہے، پھر صبح اٹھنا ہے تو آپ کو غنودگی ہے یا ڈراؤزینس ہے، تو پھر آپ نے چائے کافی کا کام شروع کر لینا ہے۔ آپ کسی بھی ایوریج امریکن کو یا یورپین کو دیکھیں
کہ وہ سارا دن اس کے ہاتھ میں کافی کا ایک مگ ہوتا ہے جو بہت ہی ظالم قسم کا مگ ہوتا ہے، اور ان کی جو صحت ہے، جو برین ہیلتھ ہے، وہ بڑی ڈسٹربڈ ہے. ان کی جسمانی صحت بھی بہت خراب ہے، وہ اوور ایٹنگ کا شکار ہے. امریکہ میں بچے بھی اتنے موٹے ہوتے ہیں. تو بے شک وہ بہت ترقی یافتہ ملک ہے، لیکن ان کو اپنے لائف سٹائل کو ٹھیک کرنے کی اشد ضرورت ہے، اور ان کو کوئی سمجھانے والا موجود ہے وہاں پہ جس کی وہ نہیں سن رہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو امریکہ میں ایک آزادی کا ماحول ہے کہ وہاں آپ کو اس بات کی بھی آزادی ہے کہ آپ لوگوں کو زیادہ کھانے پینے کے لیے کہیں، اور آپ کو اس بات کی بھی آزادی ہے کہ آپ کو لوگوں کو سمجھائیں کہ زیادہ کھاتے پیتے نہیں ہیں. تو وہ نیشن دو حصوں میں تقسیم ہوتی جا رہی ہے، ایک سوبر اور ایک وہ جو انڈر دی انفلوئنس ہے. انڈر دی انفلوئنس چاہے وہ فوڈ کے انڈر دی انفلوئنس ہیں، چاہے وہ چرس یا شراب کے انڈر دی انفلوئنس ہے، چاہے وہ ریٹالین کے انڈر دی انفلوئنس ہیں یا کافی کے انڈر دی انفلوئنس ہیں، وہ دے آر ناٹ دیئر ٹرو سیلف. وہ اپنے اصلی حالت میں نہیں ہیں. جب آپ اصلی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ ایک اور ہی نئے لائف سٹائل میں ہوتے ہیں. پھر جب آپ کا جسم تھکا ہوتا ہے تو آپ چائے نہیں پیتے، آپ آرام کرتے ہیں. پھر جب آپ کو نیند آئی ہوتی ہے تو آپ ہو جاتے ہیں، آپ کافی پی کے اپنی نیند کو دور نہیں کرتے. پھر آپ ہر چیز کے لیے، آج کل لوگوں کے پرس میں آپ دیکھیں تو لیکسوٹنل، زینکس خواتین کے پرس میں آپ کو اکثر ملے گی، کیونکہ وہ ان کو ضرورت پڑتی رہتی ہے اپنی انگزائٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے. کسی بھی وقت انگزائٹی کو ٹھیک کرنا ہے، ایک گولی جو ہے وہ ٹنگلی. اور اسی طریقے سے مرد بھی کرتے ہیں، وہ سگریٹ نکال کے پیتے ہیں. عورتوں کا سگریٹ پینا ہمارے ہاں تھوڑا اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس لیے عورتیں سگریٹ نہیں پیتیں. اور مرد جو ہیں وہ یہ ان کے پاس لائسنس ہے کہ وہ یہ سارے کام کریں. جی اچھا، تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے، اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں؟ گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.